کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور کنٹینیو کر رہا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا، چیپٹر نمبر 30، رسومات اور بدعات۔ بدعات ہی بدعات، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے۔ دین کے نام پر شامل کیے گئے غیر اسلامی رسوم و رواج میں سے 90% کا تعلق صرف جنازے کے مسائل سے ہے، جن کا سلسلہ بیماری سے شروع ہو کر مرنے تک اور بعد ازاں زیارت قبور اور پھر برسیوں تک جا پہنچتا ہے۔ ان رسومات و بدعات کی ہر علاقے، قبیلے اور برادری کے مزاج اور ماحول کے حوالے سے ایک لمبی فہرست ہے۔ یہاں مرحلہ وار ان رسومات میں سے کچھ کا مختصر ذکر کیا جا رہا ہے۔ بیماری میں بدعات اور غیر اسلامی رسومات۔ بیماری کی حالت میں خاک شفا، منکے، تعویذ، دھاگے وغیرہ حاصل کرنے کے لیے زندہ پیروں کے پاس جانا۔ یہ لوگ جن کی اکثریت علم دین سے ناواقف ہوتی ہے، ان سادہ لوگ عوام کو فوت شدہ بزرگوں کے نام کی نظر نیاز اور چڑھاوے وغیرہ دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ بیشتر خانقاہوں، مقبروں، مزاروں وغیرہ پر یہ لوگ مجاور بنے بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہاں مریضوں کو لا کر حاضری دلائی جاتی ہے، جسے زیارتیں کرانے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مرگی اور پاگل پن کے مریضوں کو یہاں لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور اسے جنات نکالنے کا علاج سمجھا جاتا ہے، جو سراسر ظلم اور غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ اسی طرح مریضوں کو بغرض علاج ناقابل برداشت دھونی دینا اور کوٹھڑیوں میں بند رکھنا، چلے کاٹنا، پیروں کے نام پر چھوڑے ہوئے محبوط الحواس بچوں سے مریضوں کو پٹوانا اور جس کو بچہ زچ ہو کر زیادہ مارے اس کے لیے گمان کرنا، اس اللہ والے کی زیادہ مار سے یہ مریض زیادہ جلدی صحت یاب ہوگا۔ علاوہ ازیں ان زیارتوں پر ہر قسم کے مریضوں کو خواہ ان میں بستر سے اٹھنے کی بھی سکت نہ ہو، سلام کروانے لانا تاکہ وہ فوت شدہ بزرگوں کی دعا سے صحت یاب ہو جائیں۔ چھوٹے ناتواں بچوں کو مزاروں کے درختوں کے نیچے طواف کرا کر انہیں کئی دن تک جوتیوں کے پلڑے کے برابر تولنا، پھر اس بچے کی قمیض مزار پر پھینک آنا۔ سوکے کے مریض کا ایک اور علاج یہ کہ اناج سے بھرا ہوا تھیلا دریا کے کنارے گیلی سطح کے نیچے دبا آنا اور عقیدہ رکھنا کہ جیسے جیسے اس میں دانے پھولیں گے بچے کا کمزور جسم صحت مند ہوتا جائے گا۔ جس عورت کے بچے پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے ہوں، اس کا منت ماننا کہ اب بچہ ہوگا تو میں اتنے سال تک اسے مانگ کے کپڑے پہناؤں گی تاکہ وہ زندہ بچ جائے۔ اسی طرح بانجھ مردوں کی بیویوں کا یا خود بانجھ عورتوں کا ایسے مزاروں پر جانا جن کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہو کہ وہاں حاضر ہونے، سلام کرنے سے اولاد جیسی نعمت ملتی ہے، ایسے مزاروں کے پاس درختوں کے نیچے جھولیاں پھیلا کر کھڑے ہو جانا کہ جھولی میں پتا گرے گا تو اولاد ہوگی، اور اس مقصد کے لیے گھنٹوں کھڑے رہنا۔ مزاروں اور قبروں کی مٹی لا کر اسے متبرک اور باعث شفا سمجھ کر پاس رکھنا۔ مزاروں پر پڑے مخصوص پتھروں کو اٹھا کر جسم پر درد کے مقامات پر رگڑنا۔ مزاروں پر جلنے والے چراغوں سے تیل لے کر جسم کے تکلیف زدہ حصوں پر لگانا۔ یہ اور اس قسم کے دوسری بے شمار غیر اسلامی حرکات ہمارے ملک کے تقریباً ہر علاقے میں بڑی عقیدت اور احترام سے شفا کی خاطر اپنائی جاتی ہیں۔ میت کی بدعت۔ بیمار کی موت واقع ہو جانے پر لاحقین کا میت کے گھر بیٹھ کر بلند آواز سے نوحہ کرنا۔ جب تک میت گھر میں ہو 14 بار سورۃ البقرہ پڑھنا۔ بے پناہ فضائل والی اس سورت کو اس موقع پر اس گنتی کے ساتھ مخصوص کر لینا، جبکہ کسی صحیح حدیث سے تو درکنار کسی ضعیف حدیث سے بھی
اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لہٰذا یہ بدعت بن جاتی ہے۔ میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچے چاول یا گندم رکھنا اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کرنا۔ بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دینا، اور اسی طرح خاوند کے فوت ہونے پر بیوی کو میت کے پاس نہ آنے دینا اور نہ ہی دیکھنے دینا۔ غسل کی بدعت اور غیر اسلامی رسومات۔ میت کے غسل کے وقت دعائیں، نعتیں یا کوئی اشعار وغیرہ پڑھنا، میت کو 2 بار غسل دینا، کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو متبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا۔ کفن کی بدعات اور غیر اسلامی رسومات۔ کفن پر آیات و پاکیزہ کلمات لکھنا یا ان کو کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا۔ کفن آب زمزم میں بھگونا۔ میت دولہا یا دلہن ہے یا عنقریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کی بجائے شادی کے لباس میں یا صحرا باندھ کر دفنانا۔ جنازہ کی بدعات اور غیر اسلامی رسومات۔ جنازہ کو پھولوں سے یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کر لے جانا، کسی مخصوص رنگ کی مثلاً کالی یا سبز چادر ہی جنازہ پر ڈالنا۔ فوٹوگرافی کرنا، اس موقع پر صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا۔ گھر کے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا۔ جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کے گرد طواف کرانے لے جانا۔ جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا اس کے پڑھنے کے لیے صدا لگانا۔ جنازے کے ساتھ 7 پھل، مٹھائی، خشک میوے وغیرہ لے کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم کرنا۔ نماز وحشت ادا کرنا۔ بیشتر گھرانوں میں میت کو تدفین کے لیے لے جانے کے بعد گھر کے باقی ماندہ افراد، جن میں اکثریت خواتین کی ہوتی ہے، نماز وحشت ادا کرتے ہیں، جس کی کوئی دلیل قرآن یا سنت سے نہیں ملتی۔ یہ 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوریے وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں اور دیگر افراد یہ بدعتی رسم ان کی تابعداری میں ادا کرتے ہیں۔ نوافل کو نماز وحشت کے طور پر مخصوص کرنے کی بجائے غم میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ دفن کی بدعتیں اور غیر اسلامی رسومات۔ تدفین کے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھنا۔ یہ ایک کاغذ پر لکھے ہوئے کچھ پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں جنہیں قبر میں میت کے ساتھ رکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میت ہر طرح کے دکھ اور عذاب سے محفوظ رہے گی۔ دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھنا۔ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا۔ میت دفن کرنے کے بعد چند افراد قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری اذان دیتے ہیں۔ ان کی خود ساختہ حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب مردہ قبر میں اذان سنے گا تو نماز کی تیاری کرے گا اور یوں اس تیاری کے سبب منکر و نکیر کے سوالات وغیرہ کا مرحلہ بآسانی گزر جائے گا۔ پختہ قبریں بنوانا اور انہیں قیمتی سنگ مرمر سے مزین کروا کر ان پر کتبے ما شجرہ نصب اور شعر و شاعری کے نصب کروانا۔ قبر کے پاس روشنی کا بندوبست کرنا، نیز چراغ اور موم بتیاں جلانا۔ قبر کے قریب کسی آدمی کو اجرت پر بہت دنوں تک قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بٹھا دینا۔ ثواب اور مغفرت کی غرض سے قبروں پر قرآنی آیات والی چادریں بچھانا۔ مرنے والے کے ساتھ اپنی محبت و عقیدت کے طور پر قبر پر پھول پتیاں بکھیرنا اور اس تعلق کے اظہار کے لیے قبر کو بوسہ دینا اور ماتھا، رخسار یا جسم کو قبر سے لگانا۔ قبروں کی طرف منہ کر کے دعائیں کرنا۔
قبروں پر نماز پڑھنا یا کوئی اور عبادت کرنا، قبر والے کو سجدہ کرنا یا قبروں کا طواف کرنا، کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا، نیز ان کی قبروں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، اپنی حاجتیں پوری کروانے کی درخواستیں لکھ کر مزاروں پر ڈال آنا، مسجد میں قبر یا مزار بنانا، قبروں اور مزاروں پر کھانے کے چڑھاوے چڑھانا، قبر پر روپے پیسے ڈال آنا، مدفون لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور خود عبرت حاصل کرنے کے بجائے قبروں پر حاضریاں اور زیارتیں کرنے جانا اور وہاں بزرگوں کے ناموں کی نظریں، نیازیں اور منتیں ماننا، قبروں پر میلے یا عرس وغیرہ لگانا، قبر پر صدقہ خیرات تقسیم کرنا، مزاروں اور قبروں پر جانور ذبح کرنا، وہاں بال، دھاگے، رنگ برنگے کپڑے اور جھنڈے وغیرہ لگانا، ارکیات وغیرہ سے مزاروں کی دھلائی کرنا، مخصوص دنوں کو زیارت قبور کے لیے مقرر کرنا، قبر پر اگربتیاں وغیرہ جلانا یا خوشبو ملنا، زیارت قبور کے بعد الٹے پاؤں واپس پلٹنا، ڈھول دمالوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں چادریں، جھنڈے اور سجی ہوئی ڈالیاں لے کر مزاروں پر جانا، روح کے متعلق بدعات اور غیر اسلامی رسومات، یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے والے کی روح 40 روز تک گھر آتی ہے، اس وجہ سے 40 راتیں اپنے گھر میں روشنی جلائے رکھنا، اسی ضعیف عقیدہ کے زیر اثر مرنے والے کے لیے 7 پھل، 7 خشک میوے اور مٹھائیاں وغیرہ قبر پر لے جا کر تقسیم کرنا، مرنے کے بعد روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قبروں کے کسی مجاور وغیرہ کا کھانا لگوانا، اور گھر والوں کا مسلسل 40 روز تک بہترین اور مرغن کھانا پکا کر اسے بھیجنا۔ اسی موقع پر ایک اور عجیب قسم کی توہم پرستی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کھانے میں ہر چیز فقط ایک عدد ہی دی جائے، اس سے زیادہ دے دیا تو خاندان میں کسی دوسرے فرد کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں۔ اللہ حافظ۔